बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर शेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर अहबाब ने मुझसे ये व्हाट्सएप पे भी पूछा और अक्सर मरीज़ भी आके ये शिकायत करते हैं कि उनको माइग्रेन होता है। दर्द शकीका। दर्द शकीका क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है और इसका इलाज क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, दर्द शकीका यानी माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी एक एसाबी मसला है। इसके सिम्टम्स में देखा जाए तो एक थ्रॉम्बिंग एंड पल्सेटिंग हेडेक होती है। पहली बात तो यह है कि सर के एक तरफ होती है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और थ्रॉम्बिंग पेन होती है या पल्सेटिंग, जैसे धड़कन होती है दिल की, इस तरह से महसूस होता है कि दिमाग में कोई जैसे धड़कन से चल रही है, एक पल्सेशन से फील होती है और ये कई घंटों से लेके कई दिनों तक जारी रह सकती है। दोस्तों, इसकी आम अलामात में सबसे कॉमन अलामत जो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये सर के एक तरफ होती है और इसमें दिल खराब होता है, वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, नाउजिया होता है यानी उबाक आ सकते हैं और मरीज का मूड आवाज़ार रहता है, उसका कोई काम करने को या कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता और उसको शोर से या रोशनी से उलझन होती है और रोशनी और आवाज़ को महसूस करने की हिस्स उसकी इस कंडीशन में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसे रोशनी या शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, दर्द शकीका की माइग्रेन की डायग्नोसिस करना, इसको डायग्नोज करना, इसकी तशखीस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा ऐसा टेस्ट नहीं है लेबॉर्ट्री का जो किया जाए तो जिससे पता चल जाए कि पेशेंट को माइग्रेन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मरीज़ आके अपनी हिस्ट्री देता है, मरीज़ अपनी हिस्ट्री में बताता है कि मुझे सर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई नोकीली चीज़ मेरे दिमाग के अंदर घुस गई है, या ऐसे जैसे दिल की धड़कन होती है, ये धड़कन मुझे दिमाग में महसूस होती है, पल्सेशन से फील होती है और साथ में दिल खराब होता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री के साथ साथ पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि क्या इसके अलावा कोई वो दवाई खा रहा है। अक्सर मरीज जैसे जिनको दिल का मसला है तो वो नाइट्रेट्स लेते हैं सीने के दर्द के लिए, तो नाइट्रेट्स के साइड इफ़ेक्ट में भी अक्सर मरीजों को सर दर्द हो सकता है। और फिर हम मरीज से पूछते हैं कि इस दर्द की शिद्दत कितनी होती है। इस दर्द की शिद्दत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माइग्रेन की सीवियरिटी क्या है। और उसके अलावा एक फैक्टर पेशेंट से पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको अक्सर माइग्रेन होता है। परफ्यूम से माइग्रेन हो जाता है, रोशनी से माइग्रेन हो जाता है, रात के वक्त ड्राइविंग से माइग्रेन हो जाता है, कोई टेंशन लेने से माइग्रेन होता है। तो आखिर कोई एक ख़ास वजह वो मरीज़ जानता होता है कि इस वजह के बाद मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है, तो उस वजह को तलाश किया जाता है। अगरचे माइग्रेन की कोई सही वजह तो मालूम नहीं हो सकी आज तक, लेकिन उन फैक्टर्स को कम किया जा सकता है, उन फैक्टर से मरीज को बचाया जा सकता है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कुछ मरीजों में माइग्रेन किसी वजह से होता है, जबकि किसी और मरीज में किसी और वजह से हो सकता है। तो जहां तक हमारे नॉलेज में है, माइग्रेन की एक वजह स्ट्रेस है, दूसरी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से माइग्रेन हो सकता है। कुछ मरीजों को खुराक में तब्दीलियों की वजह से माइग्रेन होता है। कुछ ऐसी चीज़ें खाने से, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको आइसक्रीम खाने से माइग्रेन शुरू हो जाता है, या कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो कोई ख़ास चीज़ का नाम लेते हैं कि जी हम ये चीज़ खाएं तो हमें सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका खुराक से भी ताल्लुक़ है। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि कुछ मरीज़ कहते हैं जी हमारे इलाके में सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, या कोई भी माहौल में तब्दीली आई है, मौसम तब्दील हुआ है। कुछ लोग जो मुल्क से बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ का वेदर बाहर के वेदर से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इन्वायरमेंट या वेदर के चेंज होने से उनको माइग्रेन शुरू हो जाता है।
تو لہٰذا یہ ایک ٹریگر فیکٹر یعنی رسک فیکٹر اور وہ فیکٹر جس سے مائیگرین ہوتا ہے اس کو تلاش کر لینا مائیگرین کے علاج میں مدد دے سکتا ہے۔ تو دوستو مائیگرین کے علاج کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹریگر فیکٹرز ہیں جو سر درد کو، درد شقیقہ کو تیز کرتے ہیں، ان میں کمی لائی جائے، اور بار بار یہ جو درد ہوتی ہے، یہ جو ایپیسوڈز آتے ہیں مسلسل یہ درد کے 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، اور پھر 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے رہتے ہیں یا 2 گھنٹے کے لیے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کمی کی جا سکتی ہے اگر مریض اپنی ہسٹری پراپر دے اور ڈاکٹر اس کی ڈائگنوسس اچھی بنائے تو یہ چیز ممکن ہے۔ اور بہت سی میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، جیسے آئی پروفن ہے جو بروفن کے نام سے پاکستان میں آ رہی ہے، بروفن کا ایک اچھا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیفین والی ٹیبلٹس جیسے پیناڈول ایکسٹرا ہے جس کے اندر پیراسیٹامول پلس کیفین ہے، یا میڈیجیسک فورٹ ہے، یا نیپاڈاک ہے، اس کے علاوہ سموکسن ٹیبلٹ ہے۔ تو ان تمام ادویات سے درد شقیقہ کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بات پھر وہی کروں گا کہ ان دوائیوں کا تب فائدہ ہے کہ جب اگر ٹریگر فیکٹر کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر ایک مریض کو پرفیوم سے الرجی ہے تو وہ پرفیوم سے دور رہے، اگر روشنی سے ہے تو اپنے کوشش کرے کہ جب شدید درد ہو تو لائٹس آف کر دے، اگر اس کو شور سے سر درد ہوتا ہے تو شور سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو ان ٹریگر فیکٹرز کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دوائی لے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوستو میڈیسن کے علاوہ آپ کے طرز زندگی میں تبدیلیاں درد شقیقہ سے نجات کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہلکی پھلکی روزانہ کوئی ایکسرسائز کریں، اپنی خوراک میں تازہ اور صاف ستھرے کھانے کا انتخاب کریں، اور اپنی ایک خاص روٹین رکھیں، کم از کم 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کی نیند کریں، اور اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی سٹریس ہے تو اپنے گرد و نواح میں اپنے قریبی احباب، وہ شاید والدین ہیں یا آپ کے ازدواجی رشتے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، کوئی ایسا شخص جس کے آپ بہت قریب ہیں، اپنے دل کا غبار اس سے ڈسکس کریں، اس کو بتائیں کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کرنے سے، بتانے سے آپ کا سٹریس لیول کافی زیادہ کم ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزیں مائیگرین کے حملے سے روکنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کو مائیگرین ہے تو اس کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے کسی خاص ڈاکٹر سے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ اور درد شقیقہ کے لیے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر مریض شکایت کرتے ہیں کہ سر کے جس حصے میں درد ہوتا ہے ساتھ میں آنکھ میں بھی درد ہوتا ہے، تو جبکہ یہ آنکھوں کے ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو نیورو فزیشین کے پاس جائیں، وہ دماغ کا ڈاکٹر جو ادویات کے ساتھ علاج کرتا ہے، نیورو فزیشین سے یا سائیکیٹرسٹ سے ایک دفعہ مشورہ کریں، چیک کروائیں۔ تو درد شقیقہ یعنی مائیگرین سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ با اختیار ہیں، اور آپ اس عذاب سے اور اس درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوستو جن لوگوں کو یہ مائیگرین ہوتا ہے ان کو ٹریگر فیکٹر بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس وجہ سے یہ مائیگرین ہو رہا ہے، کس وجہ سے یہ سر میں درد ہو رہا ہے، یہ درد شقیقہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا بھی اکثر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جب مجھے شدید درد ہوتا ہے تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہوں اور اپنا سر ہوا میں نیچے کی طرف بینڈ کر دیتا ہوں تاکہ دماغ کی طرف خون زیادہ سے زیادہ جائے، تو اس چیز سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ کچھ ایسے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چائے پئیں تو ہمارا مائیگرین بہتر ہو جاتا ہے، کوئی کافی پینے سے کہتے ہیں ہمارا مائیگرین بہتر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس صورتحال میں جس چیز سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا سر درد اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ عمل دہرائیں، اور اگر سردی میں مائیگرین ہو تو فوراً سے اپنے سر کو ڈھانپ لیں، کوشش کریں کہ کسی گرم کیپ کا استعمال کریں،
یا کسی مفلر کا اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، سرد ہوا سر کو نہ لگنے دیں۔ اگر سرد ہوا لگے گی تو اس سے آپ کا مائیگرین زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور جن دوستوں کو سٹریس کی وجہ سے مائیگرین ہوتا ہے تو دوستو زندگی میں یاد رکھیے کہ ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا اللہ پر توکل کیجئے۔ اگر کسی دوست کو سٹریس کی وجہ سے مائیگرین ہوتا ہے تو کوشش کیجئے کہ وہ اپنا توکل مضبوط کرے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اپنا ڈپریشن، اپنی انگزائٹی، اپنا سٹریس اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور دوستو بازار میں عام طور پر یہ ادویات میسر ہیں، آپ بہت آسانی سے کسی بھی فارمیسی سے مائیگرین کی میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن وقتی علاج نہ کیا کریں۔ سب سے پہلے کسی پیشہ ور ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا بھرپور طریقے سے علاج کروائیں، تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا مائیگرین کی سیویرٹی کیا ہے اور اس کا ٹریگر فیکٹر کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ وہ آپ کو ایک بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ دوستو مائیگرین کی مینجمنٹ کے لیے اپنی خوراک میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کریں، کاربوہائیڈریٹ انٹیک بہت کم کر دیں، کیونکہ جتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہوگا آپ کی سر درد میں اضافہ ہوگا۔ اپنا کھانا وقت پہ کھائیں، اگر کھانا دیر سے کھائیں گے تو زیادہ دیر خالی پیٹ رہنے سے بھی سر درد ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کریں گے تو اس سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو ایک روٹین میں لے آئیں۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، صحت مند رہیں۔ خدا حافظ۔